ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو شوق اٹھا نبی بننے کا، اور ان کا شوق کیا ہے؟ اللہ بنانے کا۔ کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ یہ حوالہ کیمرے کی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دارالاشاعت سے کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے اس حالت کے حاصل ہو جانے پر وہ سراپا نور ہو جائے گا۔ یہ اللہ بننے کا ایک طریقہ ہے۔ ہو کا چلہ آپ کریں، وہ طریقہ جو بندیوں نے کلیات امدادیہ میں لکھا ہوا ہے اللہ بننے کا طریقہ۔ اور یہ جو بریکٹ میں الفاظ ہیں یہ حاجی امداد اللہ جناب مہاجر مکی صاحب کے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ سامعین، آپ نے عمر صدیق صاحب کی زبانی حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات کو سنا۔ عمر صدیق صاحب غیر مقلد فرماتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو شوق اٹھا نبی بننے کا، اور ان کا شوق ہے اللہ بنانے کا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عمر صدیق صاحب کی سراسر جہالت ہے جو انشاءاللہ آپ پر آگے کھل جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والے تو اس کو نبی مانتے ہیں۔ ہم عمر صدیق صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی دیوبندی یا حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ خلیفہ یا دیوبند کے اکابر یا دیوبند کے علماء اس بات کو مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ان کے اکابر اللہ بن گئے؟ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ عمر صدیق صاحب اور ان کے حواریین کا دل یہ گواہی ضرور دیتا ہوگا کہ ہم ان پر یہ جو الزام لگا رہے ہیں سراسر گپ ہے اور سراسر غلط ہے۔ باقی ہم ان کے حواریین کو خود حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ہی جواب دے دیتے ہیں۔ تاریخ مشائخ چشت ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 59 پر حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنا بندہ نہیں بنانا چاہتا بلکہ خدا کا بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ عمر صدیق صاحب غور سے سنیے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ بنانے کی دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا شوق ہے اللہ بنانے کا۔ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کا بندہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی خدا نہیں بنانا چاہتے بلکہ خدا کا بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ عمر صدیق صاحب ایک مرتبہ پھر سے غور سے سن لیجئے اور ان کے حواریین بھی سن لیں کہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کا بندہ بنانا لوگوں کو چاہتا ہوں، خدا نہیں بنانا چاہتا۔ تو یہ عمر صدیق صاحب کا سراسر ان پر الزام تھا۔ آئیے عمر صدیق صاحب کا صریح اور صاف جھوٹ سامعین ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عمر صدیق صاحب فرماتے ہیں کہ کلیات امدادیہ میں جو یہ بات ہے یعنی وہاں پر جو لکھا ہوا یعنی اللہ، جیسا کہ عمر صدیق صاحب نے اسکین میں پیش کیا ہے، کہتے ہیں یہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ دوستوں، یہ عمر صدیق صاحب کا صریح اور صاف جھوٹ ہے جو حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے لگایا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ عمر صدیق صاحب نے یا تو جہالت کی بنیاد پر یہ کہی یا کم علمی کی بنیاد پر یا ضد و تعصب کی بنیاد پر یہ بات کہی، کیونکہ یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب جس کے حوالے سے عبارت پیش کر رہے ہیں، کیونکہ کلیات امدادیہ مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے جو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، اس میں جو کتاب ہے ضیاء القلوب اس کے حوالے سے یہ پڑھ رہے ہیں، یہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ نے فارسی زبان میں لکھی ہے، فارسی لینگویج میں لکھی ہے۔ سامعین ایک مرتبہ پھر سے سن لیں کہ اس کتاب کو انہوں نے فارسی زبان میں لکھا ہے، اور فارسی زبان میں یعنی اللہ کہیں نہیں لکھا ہوا، آگے آپ اسکین دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے یہ بات ظاہر کر دیں کہ عمر صدیق صاحب
اگر آپ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہی کسی کتاب میں پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ فارسی زبان میں لکھی گئی. آئیے ذرا ہم ان کے حالات ایک کتاب سے بیان کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی رشتے، سید نفیس حسینی رحمۃ اللہ علیہ. صفحہ نمبر 120 پر ان کی تصنیفات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ضیاء القلوب فارسی سن 1282 ہجری. اب سامعین کرام، انہوں نے اردو زبان میں کیوں پڑھ کر سنایا، ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں. ہاں تو دوستو، حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ضیاء القلوب فارسی میں لکھی تھی، اس میں یعنی اللہ کہیں پہ بھی اس عبارت میں موجود نہیں. ہم عبارت پڑھ کر سنا دیتے ہیں فارسی میں. وہاں پر یہ ہے مشغول شود بذکر گردد. جملہ کیا ہے؟ مشغول شود بذکر گردد. آپ اسکرین آگے دیکھ سکتے ہیں اور ترجمہ بھی. یہاں پر کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا یعنی اللہ. اس سے پتہ چلا آپ کو کہ انہوں نے حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ پر سراسر جھوٹ بولا ہے. لیکن آپ کو یہ اشکال پیدا ہوگا کہ بھئی عمر صدیق صاحب تو ضیاء القلوب یعنی کلیات امدادیہ میں جو رسالہ جو کتاب ہے ضیاء القلوب اسی کو دکھا رہے ہیں. تو سامعین کرام، وہ اصل میں اردو ترجمہ ہے، فارسی کتاب نہیں ہے. فارسی میں جو ضیاء القلوب لکھی گئی وہ پیش نہیں کر رہے بلکہ اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں. اب اردو ترجمہ والے نے یہ بات اضافی اپنی طرف سے کی ہے، یعنی اللہ یہ جو جملہ ہے یہ اس کا اپنا اضافہ ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ عمر صدیق صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ فارسی کی عبارت پڑھتے پھر اعتراض کرتے. باقی یہ ہے کہ ضیاء القلوب کا اردو ترجمہ کرنے والا کا بھی عطا پتہ نہیں کہ کون پرسنالٹی کون شخصیت ہے. ضیاء القلوب آپ جو الگ سے ضیاء القلوب کتاب ہے جو اردو ترجمہ موجود ہے، وہاں پر فرنٹ پیج دیکھ لیں، آخری پیج دیکھ لیں، آپ کو اردو ترجمہ کرنے والا کون ہے آپ کو نہیں ملے گا. اصل میں یہ اردو ترجمہ میں اضافی ہے اردو ترجمہ کرنے والے کا. یہ جملہ جو اضافی ہے یعنی اللہ، یہ اضافی ہے اردو ترجمہ کرنے والے کا، اور اردو ترجمہ کرنے والے کا عطا پتہ ہی نہیں کون ہے. عمر صدیق صاحب آپ اتنا بڑا اعتراض کرنے چلے تھے، کم سے کم ضیاء القلوب فارسی کی عبارت پڑھ کر پھر اعتراض کرتے. اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ود اسکرین آئے گا کہ فارسی کی عبارت کیا ہے اور اس اردو کا ترجمہ کیا ہے. اصل میں عمر صدیق صاحب اور ان جیسے حوارین کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے دھوکہ دیا جائے. اور یہاں پر یہی انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے سامعین کو اور بھولی بھالی عوام کو، کہ شاید لوگ یہ سمجھیں کہ کلیات امدادیہ جو حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایک کتاب ضیاء القلوب ہے، شاید انہوں نے اردو میں لکھے ہوئی یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے ایک صریح جھوٹ اضافی طور پر یہ کر دیا، یعنی اللہ جو لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے، جبکہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فارسی میں لکھا. یہ کوئی نئی بات نہیں. اس طرح کے شگوفے اور شوشے چھوڑنا ان کی عادت شریفہ ہے اور ان کے حوارین کی. بطور مثال میں پیش کرتا ہوں، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہے. ایک مکتوب لکھتے ہیں حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مکاتب رشیدیہ میں چھپا ہوا ہے، اور وہاں پر صراحتاً لکھا ہوا ہے جو میں ہے وہ تو ہے. لیکن کبھی بھی مکاتب رشیدیہ کے حوالے سے غیر مقلد اعتراض نہیں کرے گا. اعتراض بھی کرے گا تو فضائل اعمال کے حوالے سے، جہاں پر غلطی سے چھپ گیا ہے کے بجائے ہوں. اچھا، اگر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی زیادہ ہی شدید آپ کو محبت تھی تو بھائی حاجی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مشائخ چشت لکھی ہے، اس میں بھی وہ مکتوب موجود ہے. اس مکتوب میں صحیح انہوں نے لکھا ہے جو میں ہے وہ تو ہے. اچھا چلیے، اس کا حوالہ اگر آپ نہیں دیتے
تو کم سے کم آپ جو ہے امداد السلوک کا مقدمہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے، وہاں پہ بھی یہی مکتوب لکھا ہے، کبھی اس کا حوالہ نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ رشید گنگوہی رحمۃ اللہ نے جو مکتوب لکھا، چاہیے تو اس کا حوالہ دیتے، وہ کبھی نہیں دیں گے جہاں غلطی سے ہے کے بجائے ہوں ہو گیا ہے، جبکہ بہت سی جگہوں پر اس کی تصحیح کر لی گئی، لیکن بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی جگہوں پر سے شوشے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ان کو موقع ملے۔ ورنہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جب تاریخ مشائخ چشت میں وہی مکتوب لکھا، وہ اس کے حوالے سے پیش کرتے، جو میں ہے وہ تو ہے، یا مولانا زکریا رحمۃ اللہ امداد السلوک کے مقدمے میں لکھا ہے، جو میں ہے وہ تو ہے، وہاں سے پیش کرتے، وہاں سے کبھی بھی پیش نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دے سکیں۔ یہی بات انہوں نے کی ہے کہ فارسی میں جو ضیاء القلوب تھی، اس کے حوالے دینے کے بجائے، اس کی عبارت پڑھنے کے بجائے اردو ترجمہ پتہ نہیں کس نے کیا، پتہ نہیں، اس میں اس شخص نے، ترجمہ کرنے والے نے، یعنی اللہ اضافی لکھ دیا ہے، اس کی بنیاد پر اپنی ایک ریت کی عمارت کھڑی کی، جو الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے وضاحتاً پیش کر دی کہ انہوں نے کس طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور کیا انہوں نے صاحب جھوٹ بولا ہے۔ آپ ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ انہوں نے صاحب جھوٹ کیا بولا ہے۔ وہ جھوٹ یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی اللہ جو ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ ان کا سراسر جھوٹ تھا۔ آپ اسکین دیکھیں گے جہاں پر میں نے فارسی کی عبارت پیش کی تھی، مشغول شود بے ذکر گردد، اس میں کہیں پہ بھی یعنی اللہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ ان کا شگوفہ اور شوشہ ہمیشہ ہوتا ہے تاکہ دیوبند والوں پر یہ تعصب بھرا اعتراض کر سکیں۔ ہم نے اس وجہ سے صراحت کی ہے کہ یہ بہت بڑا الزام اور اعتراض دیوبند والوں پہ کرتے ہیں تاکہ بھولی بھالی عوام دھوکے میں آ سکے۔ آگے تفصیل آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں تسلی بخش تفصیلاً جواب دیا گیا ہے ود اسکین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس ویڈیو کا مکمل جواب نہیں ہوا، اس کے آگے ایک جواب بہت اچھے طریقے سے دیا گیا ہے شہاز بھائی نے، وہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس میں اسکین کے ساتھ تمام جواب مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یاد رہے، کلیات امدادیہ فارسی زبان میں ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے سے تو اصل کتاب دکھانا چاہیے تھا غیر مقلد عمر صدیق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین اور ناظرین کرام، یہ بستان العارفین کا اسکین پیج ہے۔ عمر صدیق کی ویڈیو کلپ جھوٹ و فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں لیکن محدثین کے اصول کو نہیں مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں اصول و ضوابط ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے افعال کی تعویل کرنا واجب ہے۔ بستان العارفین صفحہ نمبر 373 کا اسکین پیج ملاحظہ فرمائیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ مِمَّا يَتَوَهَّمُ مَنْ لَا تَحْقِيقَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَيْسَ بِمُخَالِفٍ بَلْ يَجِبُ تَأْوِيلُ أَفْعَالِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، جس کا ترجمہ ہے، اور ہر وہ چیز جو اس طرح کی آپ دیکھیں جس سے وہم ہوتا ہو اس شخص کو جس کے پاس تحقیق نہیں ہے اس کی مخالفت کی، یعنی آیا وہ شریعت کے مخالف ہے بھی کہ نہیں، حالانکہ وہ مخالف نہیں ہوتی ہے بلکہ اولیاء اللہ کے افعال کے ان کے کاموں کی تعویل کرنا واجب ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی ہجری کے محدث۔ صوفیہ کے حوالے سے یہ اصول ذہن نشین رہے، اور حاجی شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صوفی ولی کامل تھے۔ اب ہم عمر صدیق کے جھوٹ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ سامعین کرام اور ناظرین کرام، یاد رہے کہ کلیات امدادیہ فارسی زبان میں ہے۔ آپ کوئی نتیجہ، کوئی عقیدہ کشید کر رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو ان کی اصل کتاب سے دکھانا چاہیے۔ یہ ضیاء القلوب کا فارسی اسکین پیج ہے۔
اس کی عبارت فارسی کی میں پڑھ دیتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حرف ها که در لفظ الله است اشارت به ذات است، پس سالک را باید که چنان به ذکر اسم ذات مشغول شود که الف و لام در الله است نیز نفی شود، جز هو هیچ نماند. اگر سالک به این مرتبه رسد خود ذکر گردد و از مرتبه رو ترقی نموده به مرتبه سر رسیده باشد، باز به ذکر هو چنان مشغول شود که خود به ذکر گردد و فنا در فنا عبارت از این است. و اگر با این مرتبه برسد به مقام بی اسمه و بی ابصرو رسد و خود نور گردد. اس کا لفظی ترجمہ یوں ہے، حرف ہا جو اللہ میں ہے وہ اشارہ ذات کا، پس سالک کو چاہیے کہ اس قدر اسم ذات کے ذکر میں مشغول ہو جائے کہ الف و لام جو اللہ میں ہے نیز نفی ہو جائے، جز ہو کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دے۔ اگر سالک اس مرتبے تک پہنچ جائے خود ذکر ہو جائے، اور اس مرتبے سے روح ترقی کرتی دکھائی دے گی۔ جب مرتبہ سر تک پہنچ جائے گا بہت زیادہ ذکر ہو میں اتنا مشغول ہو جائے کہ خود ذکر ہو جائے، اور فنا در فنا یہی عبارت ہے۔ اور اگر اس مرتبہ تک پہنچ جائے بے مقام بی اسمہ و بی ابصرو تک پہنچ کر خود نور ہو جائے۔ اب ہم ضیاء القلوب کے صفحہ نمبر 10 پہ واپس لوٹتے ہیں۔ یہ فارسی کا جملہ جو ہم پیش کر رہے ہیں، بے ذکر ہو چنان مشغول شود کہ خود بے ذکر گردد و فنا در فنا عبارت از این است، یعنی ذکر ہو میں اتنا مشغول ہو جائے کہ خود ذکر ہو جائے، اور فنا در فنا یہی عبارت ہے۔ دوبارہ سے سماعت فرمائیں۔ بے ذکر ہو چنان مشغول شود کہ خود بے ذکر گردد و فنا در فنا عبارت از این است، ذکر ہو میں اتنا مشغول ہو جائے کہ خود ذکر ہو جائے، اور فنا در فنا یہی عبارت ہے۔ اس پورے عبارت کے اندر عمر صدیق دکھا دیں کہ کہاں یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ عمر صدیق نے جو دعویٰ کیا ہے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، جو بریکٹ میں الفاظ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے ہی لکھے ہوئے ہیں، تو سامعین کرام یہاں پہ کوئی بریکٹ دکھائیں، مجھے تو یہاں پہ کوئی بریکٹ نہیں دکھائی دے رہا، یہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اب عمر صدیق اس فارسی جملے میں بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس پورے عبارت میں بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ عمر صدیق کی خیانت اور جھوٹ ہے، اور اس قسم کی کوئی بھی بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھی ہے، جو ہم نے الحمدللہ حاجی صاحب کی کتاب ضیاء القلوب جو فارسی زبان میں اس سے ثابت کر دیا ہے، ثم الحمدللہ۔ یہ ویڈیو کلپ عمر صدیق کے جھوٹ، فریب، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عمر صدیق کا بغض اکابرین دیوبند سے۔ اللہ پاک ایسے تعصب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ضیاء القلوب کے صفحہ نمبر 10 پہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اسی عبارت میں فنا در فنا کے تحت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سمع الذی یسمع به وبصر الذی یبصر به ویدہ التی یبطش بها ورجلہ التی یمشی بها، یعنی میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ پیش کیا، اور یہی بات فتاوی اہل حدیث جلد اول صفحہ نمبر 153 پہ حافظ عبداللہ روپڑی جو بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں، وہ وحدت الوجود کو صحیح مان کر لکھتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50 سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 50، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو نہ دیکھے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس اسکین پیج کے اندر دیکھیں، مزید لکھتے ہیں، یہ حالت چونکہ اکثر طور پر ریاضت اور مجاہدے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ عقل سے سمجھنے کی شے نہیں۔ ہاں، اس کی مثال عاشق اور معشوق سے دی جاتی ہے۔ عاشق جس پر معشوق کا تخیل اتنا غالب ہوتا ہے کہ تمام اشیاء اس کی نظر میں کالعدم ہوتی ہیں، اگر دوسری شے کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے تو محبوب کا خیال اس کے دیکھنے سے حجاب ہو جاتا ہے، گویا کہ ہر جگہ اس کو محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ خاص کر خدا کی ذات سے کسی کو عشق ہو جائے تو چونکہ تمام اشیاء اس کے آثار اور صفات کا مظہر ہیں، اس لیے خدائی عاشق پر اس حالت کا زیادہ اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہر شے سے اس کو خدا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام دیکھیے، ہر شے سے اس کو خدا نظر آتا ہے،
وہ شے نظر نہیں آتی جس سے شیشے کے دیکھنے کے وقت چہرے پر نظر پڑتی ہے، نہ کہ شیشے پر۔ بالکل یہی بات اہل حدیث عالم کی کتاب سے ہے۔ یہ حافظ عبداللہ روپڑی صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب سے۔ شمائم امدادیہ ہے جس میں حاجی صاحب کے حالات و ملفوظات ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شمائم امدادیہ کے صفحہ نمبر 63 پہ کتاب ضیاء القلوب اور وحدت الوجود اور اپنی تحریروں کے حوالے سے مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ اگر نابینا خواب میں سام دیکھے تو اس کے بیان کرنے سے عاجز ہو کر یہی کہے گا کہ میری کلائی کی طرح تھا، اور اسی حالت میں اس کو رسی دکھا کر پوچھا جائے گا کیا ایسا تھا، وہ کہے گا ہاں۔ اسے تمثیلات کے ذریعے سے سمجھانا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پہلے لوگوں کی تحریرات ہیں واسطے آگاہی کے، پس آئندگان کے تاکہ فیض برقرار رہے اور وقت حاجت رفع شکوک ہو جاوے۔ جو اسرار کے سینہ بسینہ چلے آتے تھے، لکھنا مناسب سمجھا اور حقیقت حال فراق کی۔ اور حاجی صاحب نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نااہل کو ہماری کتاب کا دیکھنا حرام ہے۔ صفحہ نمبر 64 پہ فرماتے ہیں جس وقت کے نظر سالک کی تقیدات و ہستی ماسوا سے اٹھ گئیں سو خدا کے اور کچھ نظر نہیں آتا، بے خبر ہو جاتا ہے، بلکہ اس معنی کا شعور بھی جاتا رہتا ہے، سب خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ ہو کہنے کا کیا ذکر، انا کہنے لگتا ہے، اس کو مرتبہ فنا در فنا کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 65 پہ حالت فنا کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس لوہے کے ٹکڑے کے کہ آگ میں سرخ ہو کر پکار اٹھا کہ میں آگ ہوں، اس کے اس قول سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن فی الواقع آگ نہیں ہوا، بلکہ ایک حالت اس لوہے پر عارض ہو گئی ہے، ورنہ لوہا لوہا ہے اور آگ آگ۔ یہ ایک شمع حقیقت ہے وحدت الوجود کا۔ حاجی صاحب نے یہاں پہ خود بتا دیا کہ ایک عارضی کیفیت ہے، نہ کہ کوئی عقیدہ ہے، اور باقاعدہ اس کے ذریعے سے لوہے کے ذریعے سے مثال دے کر سمجھایا کہ لوہے کو جب ہم آگ میں تپاتے ہیں تو وہ لوہا آگ دکھتا ہے، جبکہ وہ آگ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد وہ اس کی کیفیت، وہ حالت جو اس پہ عارض ہو گئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لوہا لوہا ہی رہتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کی ایک مثال تھی اور ایک حقیقت تھی جو حاجی صاحب نے بیان فرمائی۔ یہ مرقومات امدادیہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط اور حاشیہ ان کے شاگرد خاص مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کے صفحہ نمبر 415 پہ حاجی صاحب خط میں لکھتے ہیں کتاب ضیاء القلوب مرشد کامل است، آن را مرشد کامل دانسته هر جان خود سازند و اگر کدام جا نفهم نهایت بذریعه خود از من یا از مولویان دریافت نماید و مدام از خیر و خیریت خود می نویسن باشد۔ یعنی کتاب ضیاء القلوب کامل مرشد ہے، اس کو مرشد جان کر اپنی جان سے عزیز بنائیں، اور اگر کسی جگہ سمجھ میں نہ آئے تو بذریعہ خط مجھ سے یا مولویان سے دریافت کریں، اور ہمیشہ اپنی خیریت کی خبر لکھتے رہیں۔ حاشیہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہی ادب ہر کتاب کے مطالعے کا، خصوصاً کتب تصوف کا، اور یہ بھی اس کے لیے ہے جس کو کافی مناسبت ہو، ورنہ خود مطالعہ ممنوع ہے بدون واسطہ استاد کے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلف صالحین سے بدگمانی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر